پر ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ ہم پر خود بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف کہ جب ہم نے بولنا ہی ہے اور ہمارے بولنے کا فائدہ ہونا ہی ہے معاشرے پر بھی ہم پر ہی، تو کیوں نہ پھر ہم اس طرح کریں کہ یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر۔ خالی ذکر کرنے سے ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی سنت اور شریعت پر عمل کرنا، آپ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، اور ایک ہے آپ کا صرف ذکر کرنا، حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرنا، زلف عنبری کا ذکر کرنا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے حلم کا، آپ کی بردباری کا، آپ کی خیر خواہی کا، آپ کے انداز تبلیغ کا۔ یہ خالی ذکر کرنا بھی بڑا معنی رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے اللہ نے اسے کتنا بلند کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ ہم جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جب حضور کا ذکر سنتے ہیں تو معاشرے پر اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے، ہماری اپنی شخصیات پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہیں کہ نبی پاک نے مکے کے قریش کو معاف کر دیا، انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، بڑی تکالیف دی، بڑی آزمائش میں ڈالا، اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے درگزر کا فیصلہ کیا، تو آپ یقین کریں جب بھی یہ سنتے ہیں نا، جب بھی یہ پڑھتے ہیں، جب یہ بیان کرتے ہیں، تو جنہوں نے ہم سے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے انہیں معاف کرنے کو دل کرتا ہے، مزاج پیدا ہوتا ہے کہ یار چھوڑو، اگر ہمارے کریم نے اتنا معاف کیا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ جب ہم حضور کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار طائف تشریف لے گئے، عکاظ کی منڈیوں میں گئے، نبی پاک دور دراز لوگوں کے پاس پیغام دین لے کے گئے، پھر دل کرتا یار ہمیں بھی تو کسی کو کہنا چاہیے نا یار نماز پڑھا کر، ہمیں بھی کسی سے کہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کر، ہمیں بھی کسی کو کہنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر۔ آپ جب حضور کے حلم پاک کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ٹھہراؤ تھا، بردباری تھی، آپ بڑی جلدی جلال نہیں فرماتے، برداشت کرتے، کشادہ روئی سے بات سنتے، مخالفین کی باتوں پر بھی محبوب علیہ السلام اپنے دل کو کشادہ رکھتے۔ جب ہم اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے غصے پر کنٹرول کریں، ہمارا مزاج بنے گا کہ یار بڑی جلدی ہمیں ہر بات میں اتنی جلدی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اتنا اللہ نے ہمارے نبی کو علم دیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا دن فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کی مسکراہٹوں کے لیے گپ شپ پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر حضور کی سیرت پاک کو پڑھے، نبی پاک کی مقدس زندگی کا مطالعہ کریں، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو، ہمارے اندر بلا کی تازگی آئے، ہم خود محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑہا نعمتوں سے ہمیں متمتع اور مالا مال فرمائے۔ آپ دیکھیے حضور کا ذکر پاک کرنے سے سوسائٹی میں اثرات کتنے بہترین مرتب ہوتے ہیں۔ اب صرف سمجھنے کی دو چار باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کا جب ذکر کریں گے تو یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، اس ذکر کے آداب ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا لہجہ خوبصورت ہو، آپ موبائل پر زیادہ متوجہ نہ ہو، حضور کا ذکر پاک ہے نا، اس کے آداب ہے، اس ادب کا لحاظ کریں۔ جب بھی حضور کا ذکر کریں تو تھوڑا نا اس میں آپ زیادہ خوبصورتی لائیں،
زیادہ اس کے اندر الفاظ کا چناؤ عمدہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمرجنسی کے حالات میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کو نہیں بھولتے تھے۔ ابھی میرے بھائی نے میرا اعلان کیا کہ یہ بہت بڑا ہے، فلاں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور ہماری غلطیاں اللہ معاف کرے، بڑے چھوٹے آدمی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں اگر میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو کیا میرا بھائی پہلے یہ کہے گا کہ حضرت، قبلہ، علامہ، شیخ، وہ اتنی دیر میں دل چیک کرے آگ ساری سر تک پہنچ جائے؟ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت القابات نہیں پکارے جاتے، اس وقت تو یہ کہیں گے مولانا آگ لگ گئی، پیر صاحب وہ آگ دیکھیے، آگ دیکھیے۔ اس وقت آداب کا زیادہ خیال نہیں ہو۔ ہمارے ہاں ایمرجنسی میں آداب یاد نہیں رہتے، پر صحابہ چونکہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وقت کوئی بھی ہوتا تھا پر وہ نبی پاک کا ادب نہیں بھولا کرتے، ہر وقت سرکار کا ادب۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکل آیا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، یہ بولنا چاہیے تھا نا۔ پر حضرت صدیق اکبر اس ایمرجنسی میں بھی حضور کے آداب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ